بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی کے اس لیکچر میں ہم خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت، آپ کے دور کے اہم اقدامات اور خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 19 ذی الحج 35 ہجری کو بطور خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت عام ہوئی۔ تمام صحابہ کرام نے آپ کو بطور خلیفہ منتخب فرمایا۔ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو خطبہ خلافت اولین ارشاد فرمایا، لوگوں کو خیر کو اپنانے، شر کو چھوڑنے اور نیکی اور تقوی پر آپ نے لوگوں کو ابھارا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی تلقین اور اپنی معاملات زندگی کے اندر حرام و حلال کا خیال رکھنے اور تمام معاملات میں اخروی انجام کو مد نظر رکھنے کی نصیحت۔ آپ کی زندگی اس اعتبار سے ایک بہت اعلیٰ مثال ہے کہ دنیا کی تمام تر رنگینیاں آپ کے سامنے رہیں، مگر آپ نے تمام معاملات کے اندر دنیا طلبی کی طرف نگاہ کرنے کی بجائے آخرت کے معاملات کو ہمیشہ ترجیح۔ آپ نے بعد ازاں گورنروں کو خطوط لکھے اور حکومتی معاملات کے حوالے سے، عمومی اخلاق و آداب کے حوالے سے اور رعایا لوگوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا اس حوالے سے خصوصی طور پر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر نصیحتیں کی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہد خلافت کے اندر جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جس بدقسمتی کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے آخری سالوں میں ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان جو سازشیں پیدا کی جا چکی تھیں، جو انتشار اور جس فتنے کا بیج رکھا جا چکا تھا، جس کے نتیجے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت پینا پڑا تھا، اسی فتنے کے جو نتائج تھے وہ آپ کے زمانہ خلافت کے اندر بھی جاری رہے اور آپ کو ابتدا میں جنگ جمل 36 ہجری میں، 37 ہجری میں جنگ صفین اور 38 ہجری میں جنگ نہروان لڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان تمام معاملات میں جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں پیش آئے، تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے لوگ اور جو معاملات آپ کے سامنے پیش آئے، ان سب معاملات کے اندر حق ہمیشہ حضرت علی مرتضی کے ساتھ تھا۔ آپ خلیفہ برحق تھے، آپ خلیفہ راشد تھے اور آپ نے اپنی تمام زندگی مخالفتوں کے باوجود قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہی اپنے پیش نظر رکھا اور ہر طرح کے معاملات میں اپنے مخالفین کے ساتھ بھی عدل، انصاف اور قرآن و سنت کی جو عظیم اخلاقیات پر مبنی تعلیمات تھیں ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ جو حالات اس وقت کی امت کے اندر چل رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر چل رہے تھے، فتنے کے، انتشار کے، جنگوں کے، آپ نے مرکز خلافت کو مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف منتقل کیا تاکہ یہ جو معاملات ہیں، سرزمین مدینہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری آرام گاہ ہے، وہاں پر اس طرح کے فتنوں کا اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا نہ ہو، اس لیے آپ نے مرکز خلافت کو مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر سلطنت کے نظم اور ڈسپلن کو مزید بہتر کرنے کے لیے مختلف صوبہ جات اور ریاستوں کے اندر امور مملکت کو تقسیم کیا، باقاعدہ ان کے لیے گورنر مقرر کیے اور باقاعدہ طور پر ان علاقوں کے اندر ایسے قاضی مقرر کیے گئے، جج مقرر کیے گئے۔ آپ نے جوڈیشری پر، عدلیہ پر بہت توجہ دی تاکہ انصاف، فتنوں کا دور تھا، اس فتنوں کے زمانے کے اندر فتنوں کے خاتمے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر ہو سکتی تھی وہ انصاف کی فراہمی تھی۔ اس لیے آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ اپنے معاشرے کے اندر جو معزز لوگ تھے، جن کے فیصلوں کے اوپر لوگ سر تسلیم خم کرتے تھے، جن کی ایک اپنی ساکھ تھی، انہیں مقرر فرمایا۔ آپ کے دور خلافت کے قاضیوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، شریح بن حارث، ابو موسیٰ عشری، عبید اللہ بن مسعود اور دیگر بہت قابل ذکر لوگ تھے اپنے زمانے کے اور اپنے علاقوں کے، جنہیں یہ منصب عطا کیا گیا تاکہ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو فروغ ملے اور عدالت اور انصاف کی جو ساکھ ہے اسے بہتر کیا جا سکے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام تر مشغولیات جو فتنوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، آپ نے جو لوگوں کی اجتماعی زندگی تھی اس کی اصلاح کا کام بھی جاری رکھا اور جو مارکیٹ اکانومی تھی اس پر خاص نظر رکھی۔ بازاروں میں خود جاتے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق تجارت اور کاروبار کرنے کے انہیں اصول بتاتے اور تجارت اور کاروبار کے اندر جو خلاف شریعت باتیں پنپ
پنپنے کا اندیشہ ہوتا تھا اس کے بارے میں قبل از وقت ان کو آگاہی دیتے اور لوگوں کو عملی طور کے اوپر جو ان کا کاروبار تھا اس کے اندر آپ ان کو صحیح ڈگر پہ چلانے کے لیے بار بار وہاں کا وزٹ کرتے اور ان کے معاملات کی نگرانی فرماتے. ہر معاشرے کے اندر شرپسند لوگ موجود ہوتے ہیں جو معاشرے کے امن کو خراب کرتے ہیں، مگر ایک اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کے جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کرنا ہے، اور جو لوگ لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے درپے ہو جاتے ہیں انہیں ایک مخصوص حصار میں لانا اور ان کے شر سے، ان کے فتنے سے لوگوں کو محفوظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ نے اس سلسلے کے اندر قید خانے تعمیر کروائے. قید خانے پہلے بھی تھے مگر وہاں پر جو نظم اور جو ان کی مضبوطی تھی وہ کئی دفعہ مشکوک ہو گئی جب لوگ وہاں سے بھاگ نکلے. آپ نے باقاعدہ مضبوط بنیادوں پر تعمیر کیا تاکہ ایسے شرپسند جو لوگ ہیں انہیں جیلوں کے اندر بند کیا جائے، اور پھر ان جیلوں کے اندر جو بند قیدی ہیں ان کے حقوق کا بھی آپ نے خیال کیا، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا ایک پورا سسٹم بنایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا محکمہ جو کہ اگرچہ زمانہ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بن چکا تھا مگر آپ نے اس کے اندر ایک مزید اجتہاد کیا اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے، تحقیق و تفتیش کے حوالے سے لوگوں کو اسپیشل ٹریننگ دی، اور کئی ایسے معاملات پیش آئے جہاں آپ نے اپنی زیر نگرانی خود مجرموں سے اپنی تفتیش کی اور لوگوں کو اصولوں سے آگاہ کیا جن کو پولیس کے انسپیکٹر مقرر کیا تھا تاکہ وہ آپ کی موجودگی میں اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ تفتیش کرنے کا تشدد ہی واحد طریقہ نہیں ہوتا بلکہ ذہانت کے ساتھ، سوالات کی عمدگی کے ساتھ اور مجرموں کو الگ الگ کر کے ان کے بیانات لینا، ان کے بیانات کے اندر جو تضادات ہیں ان کو ڈھونڈنا اور اپنی ذہانت کے ساتھ معاملے کی تہ تک پہنچنا، اس بات کی تربیت آپ نے خود اس محکمے کو عطا فرمائی. وظائف اور صدقات کی تقسیم، چونکہ مسلمانوں کی ریاست ایک مکمل فلاحی ریاست تھی اور ریاست اپنے اخراجات اور حکومتی اخراجات کے بعد بیت المال کے اندر جو مال ہوتا تھا اسے معاشرے کے جو محتاج، فقراء اور مساکین طبقات تھے اور اس کے علاوہ جو معاشرے کے افراد تھے ان کے اندر انہیں تقسیم کیا جاتا تھا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف اور صدقات کی تقسیم میں عہد صدیقی کا جو مساوات والا نظام تھا اس کو نافذ کیا. آپ نے صوبائی معاملات کے اندر صوبوں کو خود مختاری دی کہ وہاں کے جو گورنر ہیں وہ اپنے اپنے زیر انتظام علاقے کے اندر جو ٹیکس کی وصولی ہے، جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی ہے، غیر مسلموں سے جو خراج کی وصولی ہے، اس کے حوالے سے انہیں آپ نے با اختیار کیا اور اس بات کا حق دیا کہ جو مال وہاں اکٹھا ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ حق وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں کے رہنے والے غرباء اور مساکین ہیں، منصوبے وہی بننے چاہیے. اس معاملے میں آپ نے وہاں کے گورنرز کو ایک مکمل اختیار دیا کہ وہاں کی جو کلیکشن ہے اسے وہاں پر خرچ کریں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے اور بڑے منصوبہ جات کا آغاز کریں. اور اسی طرح آپ نے گورنرز کو اپنے وزراء اور مشیروں کے انتخاب اور جو بیوروکریسی ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی تقرری کے لیے بھی اختیار دیا، اور یہاں تک کہ جو آپ کے قرب و نواح کے اس علاقے کے جو ممالک تھے، علاقہ جات تھے جہاں پہ غیر مسلم رہتے تھے، دیگر ادیان والے رہتے تھے، ان کے ساتھ معاملات کی نوعیت کس طرح رکھنی ہے، اس طرح کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کا اختیار بھی آپ نے متعلقہ علاقوں کے گورنرز کو عطا فرمایا. آپ کے زمانے میں بھی خلفائے راشدین جو سابقین تھے انہی کی طرز پر نظام شورا پر عمل کیا جاتا تھا. تمام اہم معاملات کے اندر کبار اہل الرائے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جاتا تھا اور اہل بدر صحابہ کرام کی رائے کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر جو قانون تھا، قانون اسی بنیاد پر جو اللہ نے دیا قرآن میں، جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے ملا اور آپ سے قبل شیخین حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو طریقہ کار چھوڑا تھا آپ نے انہی کی اقتداء کو ہی اپنا معاملات کی فیصلہ سازی کا بنیادی ماخذ قرار دیا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسلامی تعلیمات کا جو اہم جز تھا اور اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے جو اہم ذمہ داری تھی، جسے قرآن نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جب اقتدار عطا فرمائے گا تو مسلمان نظام صلاۃ قائم کریں گے، نظام زکوٰۃ قائم کریں گے اور پیغام دین کو دنیا تک پہنچائیں گے. یہ چیز آپ کے پیش نظر تھی اور آپ نے مسلمانوں کے مابین اور مسلمانوں سے باہر غیر مسلموں کے لیے دعوت دین کو
پھیلانے کے لیے حد الامکان کوشش اور کاوشیں کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے درمیان عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا، اور اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وہ سب سے بڑا بدبخت جس نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ کے سر پر تلوار کا وار کر کے آپ کی داڑھی کو خون سے تر کر دیا تھا، وہ ابن ملجم گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ کا ایک جملہ تاریخ انسانی کے اندر زیریں حرف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مقتول سے پہلے قاتل کی پیاس کو بجھاؤ، یعنی پیاس مجھے بھی لگی ہے جس پر حملہ کیا گیا ہے، مگر میری پیاس بجھانے سے پہلے میرے قاتل کی پیاس کو بجھاؤ۔ اور آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے عبد المطلب کی اولاد، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے امیر المومنین قتل کر دیے گئے، مگر خبردار میرے قاتل کے سوا کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو اگر میں اس کے وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر ایک ہی وار کرنا اور اس کا مسلح نہ کرنا، یعنی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر میں زندہ رہا تو سوچوں گا کہ معاف کروں یا بدلہ لوں، اور اگر مر جاؤں تو ایک جان کے بدلے ایک جان ہے۔ اسی طرح فتنہ و فسادات کے اس دور کے اندر بھی آپ نے عوام الناس کی جو شخصی آزادی تھی اسے برقرار رکھا، اور امن یا سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کے اوپر اس طرح سے پابندیاں نہیں لگائیں کہ لوگوں کی آزادی مجروح ہو جائے۔ آپ نے جو اپنے زمانے کے گورنر تھے اور جو عمال تھے ان کی خود مختاری اپنی جگہ، ان کو یہ رائٹ دیا کہ وہ فیصلے کریں، مگر ساتھ ہی احتساب کا ایک نظام رکھا اور باقاعدہ انٹیلیجنس قائم کی گئی تاکہ ان کے معاملات کی اور ان کی کارکردگی براہ راست مرکز پر خلیفہ وقت کے پاس آ سکے، اور یہ دیکھا جا سکے کہ کہیں وہ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں پر ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے، اور کہیں دنیا طلبی کے اندر اور دنیا کی محبت کے اندر اس طرح گرفتار تو نہیں ہو گئے کہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے غافل ہو چکے ہو۔ اور یہ حق آپ کو حاصل اس لیے بھی تھا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی آپ کا کردار آخرت طلبی کے حوالے سے اور دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے اس قدر اعلیٰ ہے کہ میں صرف ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاصرین، آپ کے ہم زمانہ لوگوں میں سے درار بن مزمر نام کے ایک شخص تھے جن سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بہت لمبی گفتگو کی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے راتوں کے منظر دیکھے ہیں۔ رات اپنی سیاہ چادر پھیلا چکی ہوتی تھی، تارے ڈوب رہے ہوتے تھے اور علی محراب مسجد میں کھڑے اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑے درد بھرے شخص کی طرح رو رہے ہوتے اور اس طرح تڑپ رہے ہوتے جیسے کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ اور آپ وہ درار کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ان کی آواز کو اب بھی سن رہا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اے دنیا، کیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے یا مجھ سے کوئی امید رکھتی ہے؟ خبردار مجھ سے کچھ امید نہ رکھو، میرے علاوہ اے دنیا کسی اور کو فریب دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں جن کے بعد تیری طرف لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ دنیا سے مخاطب ہوتے کہتے تھے اور آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہتے تھے اے دنیا تیری عمر چھوٹی ہے، تیری دی ہوئی کامرانی اور کامیابی حقیر اور کمتر ہے، تیرے خطرات بڑے بھیانک اور آلودہ ہیں، اور زاد راہ کتنا کم ہے۔ قیامت کے دن کو اور آخرت کو نگاہ میں رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ زاد راہ کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے اور راستہ کس درجہ سنسان ہے۔ یہ جو خوف خدا اور آخرت کی فکر آپ پر غالب تھی اور دنیا سے بے رغبتی، آپ اس پورے نظام کو مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر حالات چونکہ فتنے اور انتشار کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، مگر آپ نے حتی الامکان اپنی کوششوں کو اپنے آخری وقت تک جاری رکھا۔